السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کو سزائے موت ہوگی یا عمر قید تعین کر لیا گیا ہے۔ ایک عدالت کے فیصلے نے عمران خان صاحب کے مستقبل کا پتہ بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے، فیصلے میں یہ بتا دیا گیا ہے۔ کیا فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے میں کن بنیادوں پر عمران خان صاحب کے لیے آگے چل کر سزائے موت یا عمر قید کا فیصلہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسرا، آج فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا سپریم کورٹ میں، اور اس معاملے میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور مقدمہ جو ہے، اپیلیں جو ہیں وہ ان پر سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے آگے چلی گئی ہے۔ اور نیب میں ثبوت عمران خان صاحب کے خلاف نیب نے اکٹھے کر لیے ہیں، تو اس معاملے پر 190 ملین پاؤنڈ، اس معاملے پر کسی اگلے ولاگ میں بات کریں گے، کیونکہ جو ایک خبر ہے جس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، وہ خبر عمران خان صاحب کے متعلق اور 9 مئی کے مقدمات کے متعلق خبر ہے، اور خبر عدالت کی ہے، عدالت کے فیصلے کی ہے، جس میں عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے ریاست کے خلاف بغاوت کی، ریاست کے خلاف جنگ کی، اور حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، اور ثبوت عمران خان کے خلاف موجود ہیں۔ یہ عدالت کہہ رہی ہے۔ مقدمہ 9 مئی کا ہے، عدالت انسداد دہشت گردی کی ہے، لاہور کی، اور ضمانت کا مقدمہ ہے۔ عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ 2 روز پہلے مسترد کر دی گئی تھی، اور وہ اس بنیاد پر مسترد کی گئی تھی کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی میں ملوث ہونے کے واضح شواہد موجود تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پروسیکیوشن نے ایک USB عدالت کے سامنے رکھ دی تھی، اور عدالت کو کہا تھا، جج صاحب کو کہا تھا کہ اس میں ایسے ثبوت ہیں جو کھلی عدالت میں نہیں دکھائے جا سکتے۔ آپ خود دیکھیں، ان کو اپنے چیمبر میں دیکھیں، اس کا جائزہ لے کر پھر آپ عمران خان صاحب کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس کا آپ فیصلہ کریں۔ تو 3 مقدمات تھے، جناح ہاؤس یعنی کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ، اور عسکری جو ٹاور ہے یہ مین بلیورڈ پر، اس کو جلانے کا معاملہ، اور تھانہ شادمان میں توڑ پھوڑ کرنے کا معاملہ 9 مئی، جس دن عمران خان صاحب گرفتار ہوئے۔ عمران خان صاحب تو چتر چلاک ہے نا، وہ تو بڑا آرام سے کہ میں تو جی گرفتار تھا، مجھے کیا پتا۔ لیکن اگلے دن جب عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں، گڈ ٹو سی یو، مطلب عمر رضا بندیال نے کہا ہمارا محبوب، ہم اس کے عاشق ہیں، ہمارے خاندانوں میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد کھانا بننا بند ہو گیا، وہاں تو سوگ مچا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو کیسے گرفتار کیا؟ لے کر آئے، مرسڈیز میں بٹھا کر آئے۔ نیب نے مرسڈیز میں پروٹوکول کے ساتھ عمران خان صاحب کو پیش کیا، اور اندر جب نیب کے حوالات میں تھے عمران خان صاحب، تو اس وقت مسرت جمشید چیمہ سے ان کی گفتگو بھی کروائی جا رہی تھی۔ کیا گفتگو تھی؟ کہ جی آپ اس سے اپنا اعظم سواتی سے ملاقات کریں، ملے اعظم سواتی سے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اعظم سواتی نام رکھا ہوا تھا عمر رضا بندیال کا، تو وہ عمر رضا بندیال عمران خان صاحب کو جب اتنا پروٹوکول دے کر، اتنے پیار محبت سے بلا کر، پھر جج صاحبان کو تو اندازہ تھا کہ کتنا بڑا کانڈ کر دیا ہے، کتنی خطرناک قسم کی واردات کر لی ہے عمران خان نے 9 مئی کی، تو جج صاحبان نے کہا کہ جی آپ مذمت کریں۔ وہ کہتے ہیں میں کیوں مذمت کروں؟ جج صاحبان نے کہا کہ آپ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کریں کم از کم۔ وہ کہتے ہیں میں کیوں مذمت کروں، مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا، دوبارہ یہ ہوگا۔ پھر جب آہستہ آہستہ ان کا خیال تھا کہ انقلاب تو آ چکا ہوا ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ انقلاب جہاں سے نکلا تھا بقول اپنا شیر افضل مروت، وہ تو وہاں داخل ہو گیا نا، انقلاب تو پھر آنا نہیں تھا۔ پھر وہ انقلاب لانے کے لیے جو اندر سے ملے ہوئے تھے وہ بھی پکڑے جانے لگے۔ پھر ہفتہ 10 دن جب ضمانت کر دی گئی، 11 مئی کو میرا خیال ہے، 12 مئی کو جب اپنا زمان پارک پہنچے، اور وہاں پر ملاقات کرنے والوں کو کہتے تھے کہ یہ ایک آدھ ہفتے کے اندر انقلاب آ جائے گا، یہ سب جائیں گے۔ اور وہ آرمی چیف کے خلاف ایک بغاوت کی کوشش تھی نا، حکومت کے خلاف تو تحریکیں وغیرہ چلتی رہتی ہیں، آرمی چیف کے خلاف فوج کے اندر سے بغاوت کی کوشش۔ تو یہ وہ والے مقدمات ہیں۔ اب اس میں یہ بڑا چلاکی سے کہتے تھے عمران خان صاحب کہ جی میں تو گرفتار تھا، لیکن پہلے وہ کہتے تھے جب فوری ان کو خیال تھا کہ جی یہ سارا کچھ ہم نے کنٹرول میں کر لیا ہے، سپریم کورٹ نے مجھے مرسڈیز میں بٹھا کر جب مجھے لے کر آئی ہے، تو یہ جب میں رہا ہو کر جاؤں گا تو میں ایک رتھ پر بیٹھ کر جاؤں گا،
ہاتھی پر بیٹھ کر جاؤں گا اور جا کر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھوں گا، یہ سوچ سمجھ کر وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے کہ جی نہیں، مجھے تو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو یہ ہوگا، اور پھر تیزی کے ساتھ پینترا بدلا، انہوں نے کہا کہ جی فالس فلیگ آپریشن تھا، پھر کہا ہمارے خلاف سازش تھی۔ انقلاب ہمیشہ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ انقلاب ہوتے ہیں، اور جو ناکام ہو جائیں وہ سازشیں ہوتی ہیں، اور پھر سازشیں کرنے والے جو ہیں وہ پھر ان کے لیے دھرتی تنگ ہو جاتی ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے دنیا کی کسی بھی ریاست میں، یہی ہوتا ہے کسی بھی ریاست میں۔ تو ایک سازش تھی، ایک بغاوت کی سازش تھی، ملک میں ایک انقلاب برپا کرنے کی، یعنی ہم انقلاب کیا تھا کہ فوج کے اندر سے کو ہو آرمی چیف کے خلاف، پکڑی گئی۔ تو اب وہ مقدمہ ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے لاہور کی، ثبوت عدالت کے سامنے کیا رکھے گئے ہیں وہ ایک الگ بات، لیکن جو ثبوت سامنے پڑے ہیں، اور جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ سارا کا سارا پلان تھا، عمران خان نے پلاننگ کی تھی۔ یہ جو مرشد چوک بنایا تھا نا زمان پارک کو نو گو ایریا بنا کر، یہاں پر پلاننگ ہو رہی ہوتی تھی، لوگوں کو KPK سے لایا گیا تھا۔ اس طرح کے لوگ جو پراپر تربیت یافتہ ہوں یا جن کو کہا گیا کہ آپ نے لیڈ کرنا ہے، ان کو آگے بھیجا گیا۔ یہ کہتے ہیں MRD میں ضیاء کے دور میں بھی اتنا اس طرح نہیں ہوا تھا جتنا اب ہوا تھا۔ یہ جتنے بڑے دانشور ہیں نا، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ سب کو سلامت رکھے، کتنوں کو گولیاں ماری گئی ہیں؟ ضیاء کے دور میں تو گاؤں کے اوپر بمباریاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ اپنا پرل خان چانڈی اور سکرانڈ کے پاس، وہاں پر نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر کے 16 نوجوان تھے یا کتنے تھے، ان کو گولیاں ماری گئی تھی۔ تو ضیاء کے دور میں جو ہوا تھا وہ آپ نے نہ، اللہ نہ کرے پاکستان میں دوبارہ ہو، لیکن یہ جو تھا نا، یہ جو کچھ 9 مئی تھا وہ کچھ اور تھا، وہ نہ تحریک تھی نہ جمہوریت کی بحالی کے لیے کچھ تھا، یہ تو ایک اور چیز تھی۔ تو عدالت میں مقدمہ تھا، جو ثبوت سر عام آ گئے، جس کو ڈینائی نہیں کیا ابھی آج تک PTI نے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے ضمانت منسوخ کرنے کا، وہ فیصلہ ہے 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور کے جج ہے خالد ارشد صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی اور ریاست کے خلاف جنگ کی۔ ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، ان کی اپنی تقریریں، ان کے اپنے ویڈیو بیانات موجود ہیں، جس میں وہ پاکستان کو گرفتاری کی صورت میں سری لنکا بنانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ لہذا عمران خان کا حق نہیں ہے ضمانت، عمران خان صاحب کے بنیادی حقوق نہیں ہیں۔ اب اس فیصلے کے بعد، کیونکہ یہ فیصلہ ہے پراپر ضمانت کی درخواست کا فیصلہ ہے نا ضمانت کی حد تک، اور ظاہر ہے اب وہ جو اصل مقدمہ ہے، یہ والے جو جج کے فیصلے میں لکھے گئے جملے ہیں یا جو جج صاحب نے فیصلے میں لکھا ہے، یہ اصل جو فیصلہ جب آئے گا کہ 9 مئی میں عمران خان صاحب نے ملک کے خلاف سازش کی، فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی، حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، تو اس کے فیصلے میں کیا آ سکتا ہے عمران خان کے خلاف، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ ذرا بتا دوں کہ فیصلے میں کیا لکھا ہے۔ 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ، اس میں کہا گیا کہ 2 سرکاری گواہوں نے بیان دیا کہ 7 مئی کو شام 5 بجے، اچھا 5 گواہان جو ہے نا، 5 گواہان بتایا جا رہا ہے کہ وہ پروسیکیوشن کے پاس ہیں، جیلوں میں ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصوبہ بندی کی، اور پھر USB میں بھی بہت کچھ ایسا مواد تھا۔ 7 مئی کو شام 5 بجے زمان پارک میں میٹنگ ہوئی، جہاں PTI لیڈرشپ کے 15 لوگ موجود تھے۔ میٹنگ میں عمران خان نے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا اور ہدایات دیں کہ اگر یہ عدالت کا فیصلہ کہہ رہا ہے، اگر میری گرفتاری ہوئی تو یاسمین راشد کی قیادت میں کارکنوں کو اکٹھا کیا جائے۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ گرفتاری پر فوجی تنصیبات اور سرکاری عمارتوں پر حملہ کر کے حکومت کو پریشرائز کیا جائے گا، دباؤ میں لایا جائے گا۔ 9 مئی کو اسلام آباد جاتے وقت بانی PTI نے ویڈیو بیان دیا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو ملک کے حالات سری لنکا جیسے ہوں گے۔ وہ ایک ویڈیو بیان جاری نہیں کیا تھا، 2 کیے تھے، ایک جاتے ہوئے کیا تھا، ایک گاڑی کے اندر سے کیا تھا، 2 ویڈیو بیانات تھے۔ اچھا جی، آگے پراسیکیوشن نے بانی PTI کے ویڈیو پیغامات کا ٹرانسکرپٹ عدالت میں جمع کرایا۔ پراسیکیوشن کا عمران خان کے خلاف کیس یہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کی منصوبہ بندی کی۔ پراسیکیوشن کا کیس یہ ہے کہ PTI کی ٹاپ لیڈرشپ نے منصوبہ بندی سے اتفاق کیا اور ماڈرن ڈیوائسز سے پیغام آگے پہنچایا، مطلب واٹس ایپ کیے، کوئی اور طریقہ تھا۔ عمران خان سے اشتعال انگیزی کے لیے
بنائے گئے ویڈیو میں استعمال آلات برآمد ہوئے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا ہے، فیصلے میں لکھا جا رہا ہے کہ کہنا ہے کہ یہ درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان دلائل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ عدالت نے یہ ریجیکٹ کر دیا ہے کہ کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں سیاسی انتقام جو ہوا ہے نا آج تک، کہ ادھر حکومت گئی ہے، ادھر یا تو وزیر اعظم جیل میں، یا وزیر اعظم کا میاں جیل میں، یا نواز شریف جیل میں، یا اسد زرداری جیل میں۔ یہاں عمران خان صاحب کی حکومت کب جاتی ہے؟ 9 اور 10 اپریل 2022 کی رات کو۔ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، ان کے اریسٹ وارنٹ عدالت سے جاری ہوتے ہیں۔ 8 مارچ کو پولیس جاتی ہے تو عمران خان کے لوگ وہاں اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، پھر 14 مارچ کو ریزسٹ کرتے ہیں، 15 مارچ کو ریزسٹ کرتے ہیں 2023 کو، پھر 9 مئی جو ہوتا ہے یہ بھی 2023 کو ہوتا ہے۔ یعنی 1 سال سے زیادہ عرصہ عمران خان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے نا۔ تو وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کوئی دلائل میں کوئی وزن نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ مجرمانہ سازش سے پرامن احتجاج بھی دہشت گردی بن جاتا ہے، یہ پرامن اجتماع بھی دہشت گرد بن جاتا ہے۔ جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اشتعال انگیز پیغام دینا اور اسے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات، جناح ہاؤس یعنی کور کمانڈر ہاؤس، سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ درخواست گزار اس فعل سے اپنے قانون پر عمل درآمد کے بنیادی حقوق کھو بیٹھا ہے، یعنی جو کچھ کیا اس کے بعد اس کا کوئی بنیادی حق نہیں عمران خان کا۔ عبوری ضمانت معصوم فرد کا حق ہے، یعنی عمران خان معصوم نہیں ہے، گناہ گار ہے، عدالت کہہ رہی ہے۔ میں آگے آتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سزائے موت یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے، مگر اس درخواست گزار کا حق نہیں جس نے پی ٹی آئی کی دیگر قیادت سے مل کر سازش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی۔ عبوری ضمانت اس کا حق نہیں جس نے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کی۔ درخواست گزار کا مبینہ جرم سے تعلق ثابت کرنے کے لیے مناسب گراؤنڈ موجود ہے، اس لیے بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ اب یہ تو ہے ضمانت کا فیصلہ تھا نا، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تو ضمانت نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ تو براہ راست ملوث ہے اس دہشت گردی میں، ریاست کے خلاف جنگ میں، بغاوت میں، حکومت کا تختہ الٹنے میں براہ راست ملوث ہے۔ اب 2 مقدمات، 2 طرح کی عدالتیں چل رہی ہیں۔ ایک فوجی عدالتیں جو کالعدم قرار دی گئی ہیں اور جس کا آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی اپیلوں کی، لیکن غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گئی۔ ایک آرڈر ہوا کہ جی لوگوں کو ملاقات کروائے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہ ہو، ایک آرڈر ہوا۔ لیکن اب عمران خان کے معاملے میں کیونکہ جب فوجی عدالتیں بنی تھیں پی ڈی ایم کی حکومت کے وقت میں، پچھلی حکومت میں، تو اس وقت سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا تھا، یقین دہانی کروائی گئی تھی اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائیں بہت تھوڑی ہوں گی، کیپٹل پنشمنٹ تو کیا زیادہ سزا بھی نہیں ہوگی، میکسیمم پنشمنٹ بھی نہیں ہوگی، یعنی سزائے موت تو کیا عمر قید بھی نہیں ہوگی، چند سال کی سزا ہوگی۔ لیکن اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے ریاست کے خلاف بغاوت کا اور اگر ثبوت تگڑے ہیں تو عدالت کے اوپر ہے کہ وہ سزائے موت بھی دے سکتی ہے، کیونکہ اینٹی ٹیررزم انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت وہ چل رہا ہے اور اس میں کیپٹل پنشمنٹ ہے، اور اگر کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ سزا قید، عمر قید وہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی نہیں ہے تو 7-8 سال کی سزا کہیں نہیں گئی۔ یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر فوجی عدالتوں میں ان کا مقدمہ چلتا تو بچت تھی ان کی، یہاں کوئی بچت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آغاز میں کہا کہ اور عدالت کیا کہہ رہی ہے کہ مناسب مواد موجود ہے کہ ثابت کرتا ہے جو کہ عمران خان اس سارے معاملے میں ملوث ہیں۔ اب میں آپ کو 2-3 چیزیں، ایک آڈیو آپ نے سنی ہوگی مراد سعید کی کہ یہ عالم اسلام کے لیڈر گرفتار ہو گئے، ہمارے قائد گرفتار ہو گئے ہیں، آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ جگہ کون سی تھی؟ کور کمانڈر ہاؤس۔ جگہ کون سی تھی؟ GHQ۔ جگہ کون سی تھی؟ PF بیس میاں والی یا ISI کے دفاتر، یہ جگہیں تھی نا۔ پھر اعجاز چودھری کی گفتگو آڈیو، اچھا پھر عماد فاروق کی گفتگو، وہ جو ان کے آڈیو میسیجز تھے واٹس ایپ کے پہنچائے گئے تھے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا حکم ہے کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ پھر ایک اور صاحب تھے جس کا میں نام بھول گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پر تو یہ سارا کچھ کر دیا ہے، اب کیا کریں، اب یہاں بیٹھے رہیں یا واپس لبرٹی چلیں۔ تو یہ سارا بتا رہا تھا کہ سب کچھ آرگنائز تھا
اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو پرومپٹ ریئیکشن ہوتا ہے، جو فوری ریئیکشن ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اتنا پلان نہیں ہوتا کہ ہر جگہ فوجی تنصیبات کو حملہ نشانہ بنایا گیا، ہر جگہ۔ اب یہ بغاوت ہے نہیں ہے، اس میں سزائے موت ہوتی ہے نہیں ہوتی، عمر قید ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز ثابت شدہ ہے کہ 9 مئی کے حملے جو تھے، جو عدالت عمران خان کی ضمانت منسوخ کر رہی ہے نا جس گراؤنڈ پر، کہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا، تو یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ بھائی میاں والی میں بھی اسی طرز کے حملے ہو رہے ہیں جس طرز کے لاہور میں ہو رہے ہیں، راول پنڈی میں بھی اسی طرز کے ہو رہے ہیں جس طرح کے لاہور میں ہو رہے ہیں، فیصل آباد میں بھی اسی طرز کے ہو رہے ہیں جس طرح لاہور میں ہو رہے ہیں، گجرانوالہ خانیہ میں بھی یہی کوشش کی گئی جو لاہور میں کی گئی، کینٹونمنٹ میں گھسنے کی، وہاں تو گولیاں چلیں تو پھر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو عمران خان صاحب کی بچت کوئی نہیں ہے۔ کل ٹھیک کہا تھا رؤف حسن نے کہ عمران خان ان کو باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جیل سے، اور عدالت کے آج کے فیصلے نے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کئی سالوں تک ممکن نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔